زندگی میں جس چیز کی آپ ترجیح بناتے ہیں نا، بالکل طے بات ہے دنیا کا مصروف ترین آدمی بھی اس چیز کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ اور بخدا بچوں کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں اخلاص کے ساتھ، بچے اخلاص کی زبان کو فوری سمجھتے ہیں۔ لوگ اکثر ابھی معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی وقت نہیں ہے، جاب کی ریکوائرمنٹس ہیں، بزنس کی ریکوائرمنٹس ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں، وقت نہیں ملتا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، زندگی میں جس چیز کی آپ ترجیح بناتے ہیں نا، اس چیز کے لیے آپ وقت نکال لیتے ہیں۔ بالکل طے بات ہے دنیا کا مصروف ترین آدمی بھی اس چیز کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کو یہ اصول بناتے ہوئے دیکھا، اور یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی کام آئے، کہ وہ جب گھر آتے ہیں نا تو اپنے فون کو آف کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جاب سے گھر آ گئے ہیں لیکن ابھی بھی ہم جاب پر ہیں۔ دوست احباب کا وقت جب آپ گھر سے باہر تھے، آپ دوست احباب کے ساتھ وقت لگائیں، لیکن جب آپ گھر پر آ گئے تو اب یہ وقت آپ کے بیوی بچوں کا ہے۔ اب ہو یہ گیا ہے کہ بیوی بھی انٹرنیٹ پہ مصروف ہے، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، اب سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، اور پھر سب شکایت کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے۔ وقت بہت ہے ہمارے پاس، لہذا اس آرگومنٹ کو تو میں اس لیے نہیں مانتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ہوں اس اصول کی، کہ کچھ لوگوں کے پاس واقعتاً انہیں پھر یہ چاہیے کہ اگر انہیں 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ یا ویکینڈ پر کوئی وقت ملتا ہے تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی مصروفیات کو شیئر کریں اور اس پر اظہار کریں اپنے بچوں کے ساتھ افسوس کا، کہ دیکھو بیٹا بیٹی، میں آپ کے ساتھ اور وقت گزارنا چاہتا ہوں لیکن میری یہ مجبوری ہے۔ دیکھو تمہارے پاپا کی یہ مجبوری ہے، تمہارے ابا کی یہ مجبوری ہے، لیکن میری تو خواہش ہوتی ہے۔ اور بخدا بچوں کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کریں اخلاص کے ساتھ، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ بچے اخلاص کی زبان کو فوری سمجھتے ہیں۔ بچے کی تربیت میں اگر آپ کی طرف سے کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی ہے نا، اگر آپ بچے کے ساتھ بیٹھ کر، اچھا بچوں کے ساتھ معذرت کرنے میں ہم بڑی آر سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کے سامنے کبھی یہ بات کہی نا کہ بیٹا میں نے آپ کی تربیت میں، آپ کی پرورش میں اپنی حد الامکان تو بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور آپ کے آنکھوں میں آنسو بھی ہوں اس وقت، آپ یقین کریں کہ بچے کے دل پر آپ کے لیے جو اثرات ہوں گے، جو محبت پیدا ہوگی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تو آپ اپنے بچے کے ساتھ جو بھی صورتحال ہے اس کو کمیونیکیٹ کریں۔ آپ یہ نہ سمجھیں آٹومیٹک کہ بچہ سمجھ جائے گا۔ بچہ دیکھ رہا ہے ابا مصروف ہیں، بچے کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ نے 5 منزلہ مکان بنا لیا۔ بچے کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ اسے روزانہ کینٹکی فرائیڈ چکن کھلا رہے ہیں۔ بچہ دال کھا لے گا، چٹنی کھا لے گا، وہ خوش ہے۔ وہ 1-2 کمرے کے مکان میں رہ لے گا، وہ خوش ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی بڑی بڑی خواہشات نہیں ہیں۔ لیکن آپ کا بچے کو وقت دینا، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ تو اکثر ہم یہی کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں بھائی، یہ سب کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہی ہم سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ پاپا آپ نے تو ہمیں کوئی وقت ہی نہیں دیا، جب آپ کی ضرورت تھی آپ تو میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تھے۔ اور پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ بھائی دوریاں پیدا ہو گئیں، بچے سنتے نہیں ہیں، بچے۔ کوئی ایک ماں باپ مجھے ایسا آپ دکھا دیں کہ جس نے حقیقی معنوں میں اپنے ایک بچے کی تربیت میں نہ صرف کوشش کی ہو بلکہ اپنے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کیا ہو، رابطہ بھی رکھا ہو، ایک تعلق رکھا ہو۔ ان بچوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو، انہیں گھر سے نکال دیا ہو، ان کی بات نہ سنی ہو۔ اور یہاں میں ایک اور بات کہوں گا، what goes around comes around۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آپ نے جیسا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھا ہے، یہ بات مسلمہ ہے، اور بار بار تاریخ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں امریکہ میں، وہ فیملی جب جمع ہوتی ہے ایک گھر کے اندر تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ مجھے کہنے لگے کہ میرے بڑے بھائی صاحب جب آ کے بیٹھتے ہیں نا تو میں جان بوجھ کر جا کے ان کے پیر دباتا ہوں اپنے بچوں کے سامنے، تاکہ میرے بچوں کو یہ پتا چلے کہ بڑے بھائی کا ادب کس طرح سے کرتے ہیں۔
یہ ادب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے. اصل میں ہمارا ایک المیہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے ہمارے بچوں میں نا اب ہو گیا ہے ایک سوشل آئسولیشن. شاید کوئی سوال بھی آئے گا, اگر نہیں آتا تو میں یہاں ایک بات چھیڑ دوں. ہمارے بچوں کا سب سے بڑا کرائسس جو ہے نا آج, وہ ہے سوشل آئسولیشن. بچے بڑوں میں نہیں بیٹھتے, بچے اپنے کمروں میں بند ہو گئے ہیں. بچوں نے اپنا دوست سب سے اہم انٹرنیٹ کو بنا لیا ہے, فون کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں, انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں. تو ان کے سوشل اسکل جو ہیں, بچے اپنے سوشل اسکل کھو رہے ہیں. تو آپ بچوں کو جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے بڑوں کے ساتھ بٹھائیں, تاکہ بچے سیکھیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرتے ہیں, بڑوں سے گفتگو کیسے کرتے ہیں, مہمان کو گھر میں سرو کیسے کرتے ہیں. وہ ایک صاحب کا میں ایک پروگرام سن رہا تھا, وہ کہنے لگے کہ میں اگر میرے گھر پہ مہمان آتا ہے تو میں کبھی اپنے نوکروں کو نہیں کہتا کہ میرے مہمانوں کو آ کے سرو کرو, بلکہ میں اپنے بچوں کو بٹھا کر خود اپنے مہمان کو سرو کرتا ہوں, تاکہ میرے بچوں کو پتہ چلے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, لیکن جو ہمارے روایتی معاشرے کا ایک حصہ ہوتی تھی, اس ماڈرن کلچر میں وہ روایتیں ہماری گم ہو گئیں کہ مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرنی ہے, بڑوں کا ادب اکرام کیسے. بچوں کو آپ انوالو کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچے بڑوں کا ادب کریں گے, ماں باپ کا ادب کریں گے, ماں باپ کی بات کو سنیں گے.